4 واقعات کے ضمن میں یہ بات بتلائی کہ سب کچھ جاننے والا غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز پر قدرت اللہ کو حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے یہ ثابت کیا کہ نبیوں تک بھی غیب نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی سے بننے والے سانپ کو جو ان کا معجزہ تھا اس سے وہ پہچان، انہوں نے حقیقی سانپ سمجھ کر ڈر گئے اس سے. اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات کو آگ فرمایا. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چیونٹی نے کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون سکتے ہیں. چیونٹی نے بھی عقیدہ ظاہر کر لیا. پاؤں کے نیچے چیونٹیاں مریں اور نبی کو بھی پتہ نہیں چلے. ہدہد کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. غصے کا اظہار کیا. اور ملکہ بلقیس کی حکومت اس کا پتہ نہیں تھا تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام. ہدہد نے بتلایا اور پھر جب بتلایا تو کہا ہم امتحان لیں گے، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. پھر امتحان لیا. تو یہ ساری باتیں اور حضرت صالح اور حضرت لوط کے واقعے سے کہ ان کو نجات بھی اللہ نے دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک بھی اللہ نے کیا. تو یہ جو مضمون ہے پارے کے شروع میں، اس کے ساتھ ایک 2 سطریں 19ویں پارے کے آخری بھی ہیں. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے رکوع کی ابتدا سے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. آگے پھر یہ 4-5 آیتیں یہ ایک رد شرک کا اور اثبات توحید کا ایک خدائی خطبہ بڑا مؤثر. بظاہر تو 5 دلیلیں ہیں لیکن ایک کئی چیزوں پر مشتمل ہے اور بہت زبردست. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مشرک مانتے تھے کہ یہ کارنامے اور نعمتیں اللہ کی ہیں اور کسی کا بھی اس میں دخل نہیں. فرمایا جب یہ کام اللہ کے ہیں وحدہ لا شریک کے، تو عبادت کا بھی وہ اکیلا ہی مستحق ہے. یہ جو پارے کی بات ہوئی، قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب تو من جانب اللہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی صحابہ کو. باقی یہ رکوعات اور پارے یہ بعد میں آسانی کے لیے کہ تراویح میں قرآن کیسے ختم ہو 27ویں رات کو، تو وہ 540 رکوع پر تقسیم کیا قرآن کو. اور یہ جو پارے ہیں یہ اس کے بھی بعد والی چیز ہے. بعض ملکوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ان میں یہ پاروں کی یہ شکل نہیں ہوتی، رکوعات بھی نہیں ہوتے. سعودی وغیرہ بعض علاقوں میں وہ لوگ جس کو پڑھتے ہیں اس میں یہ ہمارے والے رکوع والے نشانات نہیں ہوتے نا پاروں والے. تو یہ 2 چیزیں کافی بات کی ہیں. اور بسا اوقات ذہن کو اشکال ہوتا ہے. 14واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہ سورت کی ایک آیت پہلے 13ویں میں ہے اور دوسری آیت 14ویں میں ہے. ایسے ہی یہاں بھی ہے. 2 سطریں 19ویں میں ہے اور باقی خطبہ 20ویں میں ہے. تو یہ یعنی یہ تقسیم میں جانے والا نہیں ہے، یہ برابر تقسیم کیا 30 حصوں میں تاکہ 30 دنوں میں قرآن کریم کو مہینے میں پڑھنا چاہے تو ایک پارہ پڑھے تو ختم ہو جائے. تو وہاں پر آخری جو لفظ ہے 19ویں پارے کو اللہ خیر اما یشرکون، اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا بہتر ہے یا اوروں کے ساتھ ملا کر. تو اسی مضمون کو یہاں آگے چلایا. اور یہ من جو ہے من یہ من جو ہے اس کو استفہام کا معنی بھی کیا بعض ترجمہ کرنے والوں نے، اور موصولہ اس میں موصول من یا جس نے یا کس نے دونوں معنی ہیں اس کے. بعض ترجمہ میں اس طرح لکھا ہوتا ہے بعد میں اس طرح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الشيطان الله الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض. أمن خلق السماوات والأرض. یا جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. جس نے پیدا کیا آسمان و زمین. یہ بظاہر یہ ایک الگ مستقل بات ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اللہ کی. مختلف قرآن کی صورتوں میں ہے کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں آسمان زمین کس نے پیدا کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے صرف اللہ نے پیدا کی. یہ الگ بات ہے. آگے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وأنزل لكم من السماء. اتارتا ہے تمہارے لیے بادلوں سے پانی. اتارتا ہے تمہارے لیے بادلوں سے پانی. یعنی یہ بارش کا نازل کرنا ایک مستقل نعمت اور اللہ تعالیٰ کی عمل ہے، فعل ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، وأنبتنا به ہم حدائق. اگاتے ہیں اس کے ذریعے باغات تر و تازہ. ہم اگاتے ہیں اس کے ذریعے باغات تر و تازہ. بہجہ خوبصورتی، تر و تازگی، ذات بہجہ خوبصورت. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ما كان لكم أن تنبتوا نہیں ہے شجرها. تمہاری طاقت کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو. نہیں ہے تمہاری طاقت کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو. یہ اب تین چیزیں ہیں اس ایک دلیل. اِلٰہٌ مع اللہ، أإله مع الله. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سوال بار بار آتا ہے ہر دلیل کی بات. بل ہم قوم یعدلون، بل هم قوم يعدلون. بلکہ یہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں. بلکہ یہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ لوگوں کو برابر کرتے ہیں. عدل کا معنی انصاف تو مشہور ہے، عدل کا معنی برابری. عدل کا معنی جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے، اس کو برابر دائیں بائیں رکھا جاتا ہے. ایک طرف زیادہ ہو تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو عدل کہتے ہیں، ایک طرف والے بوجھ کو. یعدلون، یہی لفظ سورہ انعام کے شروع میں ہے. بل ہم قوم، وہاں آتا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مشرک لوگ رب کے ساتھ اوروں کو مخلوق کو برابر قرار دیتے ہیں. امن جعل الارض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا. یا جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا. یا جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا. قرار وجعل فيها وجعل خلالها انہارا، وجعل خلالها، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی. اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی. بحر کہتے ہیں صرف کڑوے سمندر کو، اور باقی دریاؤں کو بھی عربی میں انہار، نہر. یہ پنجاب 5 دریا عربی میں یہ نہریں ہیں. وجعل لها رواسی، وجعل لها رواسي، اور بنا دیے اس کے لیے پہاڑ. اور بنا دیے اس کے لیے پہاڑ. اور جگہ فائدہ بتلایا قرآن میں تاکہ زمین ڈگمگائے نہ. وجعل بین البحرین حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. مراد ہے میٹھا اور کڑوا پانی، ان میں رکاوٹ لوہے اور پتھروں کی نہیں، نظر نہیں آتی، لیکن میلوں تک، سینکڑوں میل تک میٹھا پانی الگ چلتا ہے، کڑوا الگ چلتا ہے. لا یبغیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے کے اوپر غالب نہیں آتے. اِلٰہٌ مع اللہ، أإله مع کیا الله. کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ کیا کوئی معبود اللہ کے ان ساتھ؟ کاموں میں کوئی ہے کہ اس کے شریک؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں، بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں. جہالت کے ارتکاب کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. یا جو ہستی مجبور کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے جب وہ دعا کرے اس سے. یا کی ہستی مجبور کی دعاؤں کو یجیب و قبول کرتی ہے، المضطر مجبور کی بات. اذا دعاہ جب اس کو پکارتا ہے، مانگتا ہے اس سے اس مصیبت سے چھٹکارا. ویکشف السوء، ويكشف السوء، اور تکلیفوں کو ہٹاتا ہے. اور تکلیفوں کو ہٹاتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، ويجعلكم اور تمہیں خلفاء. بناتا ہے زمین میں خلیفہ. خلیفہ کا ایک معنی بڑے چلے گیا، اسے 200 سال پہلے کوئی آدمی لاہور میں نہیں ملے گا، تو پہلے چلے جاتے اور ان کی جگہ آ جاتے. یا یہ کہ اللہ نے اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کو خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اِلٰہٌ مع اللہ،
أإله مع کہ الله اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جل كثير قلیلا ما تذکرون، قليلا ما بہت تذكرون کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ بہت کم تم نصیحت اب یہ پوچھا مشرکوں سے تو وہ بھی مانتے تھے کہ مجبور کی دعاؤں کو صرف اللہ قبول کرتا ہے، اسی لیے جب وہ سمندروں میں مجبور ہوتے تھے، کشتیاں ڈگمگاتی تھیں یا کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو پھر چھوڑ دیتے تھے بتوں کو اور ساری چیزوں کو، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ یکشف السوء تکلیفیں ہٹاتا ہے، یہ کاشف ہٹانے والا۔ تو کون مشکل کشا ہے؟ پوچھے آپ مشرکوں سے، یکشف السوء، مشکلیں کون ہٹاتا ہے؟ تو وہ مانے کہ اللہ ہی ہے ایسا کرنے والا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم في یا ظلمات جو ہستی تمہاری رہنمائی کرتی ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، جو بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے خوشی اور سمجھو ومن یرسل الریاح، ومن يرسل الرياح اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں بشرم بین یدی رحمت، بشرم بین یدی خوشخبری سنانے والی بارش سے پہلے۔ خوشخبری سنانے والی بارش سے کون ہے وہ؟ کون ہستی ہے وہ؟ اکیلے وہی کافی ہے یا اور بھی ہے کہ اس کے شریک؟ الہ مع اللہ، الہ مع کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ اب آخری دلیل، پانچویں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا جو ہستی ہر چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے اور دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرتی ومن ہے، یرزقکم من السماء والارض، یرزقکم من السماء والارض، بلندی اور پستی سے، آسمان اور زمین سے تمہارے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ آسمان و زمین سے تمہارے رزق کا الہ انتظام مع کون کرتا ہے؟ الہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ بھی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دے پیش کرو دلیل، آپ فرما دیں پیش کرو دلیل، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو۔ اب یہ نتیجہ ہے ان پہلے دو واقعات کا، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان کا۔ قل، قل، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا آسمانوں والے اور زمین والے غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ آسمان والے اور زمین والے غیب نہیں جانتے اللہ سوائے کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، وہ غیب نہیں جانتے۔ اب کتنا واضح اعلان ہے۔ ایک حضرت بھی آتے ہیں اس موضوع پر، تو لوگوں نے سبق یاد کیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ہم ان کے عرس پر چلتے ہیں ننگے پاؤں ہو کر، چادریں پکڑ کر، ان کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب صرف اس کائنات میں میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ ہی نہیں کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں کب دوبارہ زندگی یہ کس کا ذکر ہے جو پہلے زندہ تھے، پھر مرے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ پتھروں کا ذکر نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم دوبارہ کب زندہ ہوں گے، قیامت کب آئے گی۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل ادارک علم، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا۔ بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا۔ قیامت کا علم کسی رسول، کسی فرشتے کو نہیں، کتنے سال کے بعد کب آئے گی قیامت۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کے واقع ہونے سے شک میں واقع ہے۔ بلکہ اس کے واقع ہونے سے شک، بل ہم منہا عمون، بل ہم منہا، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ بلکہ اصل میں یہ مختلف قسم کی ذکر، بڑے سخت منکر، کوئی ذرا تردد والے، تو ان الگ الگ ہے ذکر کیا۔ فرمایا ان کو علم نہیں ہے، شک میں پڑے ہیں، کچھ اندھے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کوئی آخرت وغیرہ نہیں۔ یہ میں نے ترجمہ آپ کو لفظی ہے، ایک ایک آیت کا جو آج تک علمی تحقیقات سائنس وغیرہ کی، ایک ایک آیت کے بارے میں ابھی بات کریں تو بہت ٹائم چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، یا
جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا آسمانوں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً انزل لكم من تمہارے لیے اتارتا ہے بادلوں سے پانی پانی اتارتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ ہم اس پانی کے ذریعے اگاتے ہم اس پانی کے ذریعے حدائق ذات بہجہ حدائق ذات حدائق کا واحد حدیقہ حدیقہ کا معنی باغیچہ باغات تر و تازگی والے باغات تر و تازگی والے خوش نما خوبصورت تر و تازہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ ما كان لكم ان تنبتوا تمہاری طاقت نہیں کہ اس باغ کے درختوں کو اگا سکو ہماری طاقت نہیں کہ اس باغ کی درختوں کو اگا سکیں۔ اللہ والے ان صوفیوں نے ہندوؤں سکھوں کو سمجھایا دین کلمہ پڑھایا بڑی آسانی سے اپنی اپنی زبان میں محاوروں میں ان کو سمجھایا مالی دا کم پانی لانا مشک بھر بھر مشکاں پاوے مولا دا کم بوٹا لانا لاوے یا نہ لاوے یہ آیت کا ترجمہ ماں کا سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ انتم انشأتم شجرۃ ام نحن المنشئون واقعہ میں سورہ یاسین میں بھی یہی بات اچھا الہ مع اللہ الہ مع کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے کہ اللہ کے سوا بل ہم قوم یعدلون بل ہم قوم بلکہ یہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں بلکہ قوم میں لگ ساتھ مخلوق کو امن جعل الارض قرارا امن جعل الارض قرارا یا جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کتنی بنائی بڑی زمین ہے کیا اس کا دور ہے اپنے اندر سورج کے ارد گرد لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل سکون ہے ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے ہم ٹھہر سکتے ہیں گھر بنا سکتے ہیں سارا کچھ قرار ہے اسی لفظ کو پٹھان قرار کی بجائے کلارا کہنا کلارا قرار کو کلارا کہنا وجعل خلالها انہارا وجعل خلالها اور انہارا اس نے بنائی ہے زمین کے درمیان نہریں اس نے بنائی ہے زمین وجعل لها رواسی وجعل لها اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور اس کے لیے پہاڑ بنائے وجعل بین البحرین حاجزا وجعل بین البحرین اور حاجزا دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ الہ مع اللہ الہ مع کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود بل ہو سکتا ہے اکثرهم لا یعلمون بل اکثرهم لا بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں بلکہ ان کی اکثریت امن یجیب المضطر اذا دعاه امن یجیب المضطر اذا دعا یا جو قبول کرتا ہے مجبور کی فریادوں کو جب اس کو پکارتا ہے جو قبول کرتا ہے فریادوں کو جب ویکشف السوء تکلیفیں ہٹاتا ہے تکلیف سے ہٹاتا ہے کہتے ہیں فلاں مشکل کشا ہے کہتی ہے اللہ مشکل کشا ہے ویجعلکم خلفاء الارض ویجعلکم اور تمہیں خلفاء بناتا ہے خلیف جانشین زمین میں تمہیں بناتا ہے جانشین زمین الہ مع اللہ الہ مع کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا اللہ نے کی معبود قلیلا ما تذکرون قلیلا ما بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو بہت کم تم نے امن یہدیکم امن یہدیکم یا جو ذات تمہاری رہنمائی کرتی ہے جو ذات تمہاری رہنمائی وہ کرتی ہے ستاروں کے ذریعے مختلف چیزوں پہاڑوں کے ذریعے رہنمائی فی ظلمات البر والبحر فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے ومن یرسل الریاح ومن یرسل الریاح اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اور جو بھیجتا ہے ہواؤں بشرم بین یدی رحمت بشرم بین یدی رحمت خوشخبری سنانے والی بارش سے پہلے خوشخبری سنانے والی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے آ گئی یہ بارش الہ مع اللہ الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ بھی معبود تعالی اللہ عما یشرکون تعالی اللہ عما یشرکون بلند و بالا ہے اللہ ان کی شریکوں سے بلند و بالا اللہ ان کی شریکوں برابر نہیں ہے ان کے ساتھ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ امن یبدأ الخلق یا جو ذات ہر چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گی جو کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا ومن یرزقکم من السماء والارض ومن یرزقکم من السماء والارض اور جو تمہیں رزق دیتا ہے بلندی اور پستی سے جو تمہیں رزق دیتا ہے بلندی اور اور پستی سے اوپر سے بارش کے ذریعے زمین سے چیزیں اگا کر الہ مع اللہ الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی معبود ہے قل ہاتوا برہانکم قل ہاتوا آپ فرما دیں پیش کرو دلیل آپ فرما دیں پیش کرو دلیل ان کنتم صادقین ان کنتم اگر تم سچے اگر تم سچے شرک کے معاملے میں سچے ہو دلیل پیش کرو قل قل آپ فرما دیں آپ فرما دیں یہ وہ قل چاروں قل تھے یہ بھی کئی قل ان قرآن تو یہ آپ اے محبوب ان کے سامنے اعلان فرمائیں لا یعلم لا یعلم نہیں جانتے نہیں جانتے من فی السماوات والارض من فی السماوات والارض
جو آسمانوں میں رہتے ہیں فرشتے اور جو زمین میں ہیں، جو آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین پر انسان جن جو مخلوق ہے، کیا نہیں جانتے؟ الغیب، الغیب، غیب کو۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کے لیے غیب جو حواس سے بھی محسوس نہ ہو اور عقل سے بھی نہ معلوم ہو، وہ غیب ہے۔ ایسی چیزوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی کے لیے غیب ہے کہ محسوس بھی نہ ہو، عقل سے بھی نہ معلوم ہو، اور وحی سے بھی نہ معلوم۔ وحی آ گئی، وحی سے بتلا دیا، وہ غیب نہیں رہا نبی کے لیے۔ وحی تو اللہ نے بہت سی چیزوں کی، برزخ کے حالات، محشر کے حالات، جنت دوزخ کے حالات نبی کو وحی کے ذریعے بتلائے، وہ ان کے لیے غیب نہیں ہے۔ وما یشعرون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ایان یبعثون، کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا، جانتے نہیں۔ بل ہم فی شک منہ، بلکہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ آخرت سے اندھے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے دلائل کو کھلے کانوں اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے، سننے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔